کہ حق شیدائی ہے، باطل کو کچل ڈالیں گے، گردش وقت بھی اٹھے تو مسل ڈالیں گے۔ ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، ہم جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے۔ اسی جذبے کے ساتھ پورا مجمع آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک میری آواز سے آواز ملائے اور اپنی آوازوں کو گنبد خضرا تک پہنچائے۔ بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، خواجہ کا ہندوستان، فیضان شاہی، فیضان قدیر، فیضان وزیر، فیضان طلع عالم، فیضان وزیر، عرص وزیر، سرزمین سریہ شریف، مفتی سرفراز میرا صاحب قبلہ، حضرت علامہ معین الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس ان مصروں کے ساتھ کبھی شعلہ کبھی شبنم ہنسی شمشیر ہوتی ہے، نبی کے عاشقوں میں حضرت کی تقریر ہوتی ہے۔ نقیب سنت حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر بابا اعظم درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی، سب مل کر ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شعر دے رہا ہوں، آپ کے جذبات کا امتحان لے رہا ہوں۔ میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو تو محبت سلام کہتی ہے۔ میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو تو محبت سلام کہتی ہے۔ اور یہ سجادہ نشی اس جگہ پہ تشریف فرما ہے، مفتی صاحب نے بزم نبی سجایا ہے، حضور آپ کی امت سلام کہتی ہے، حضور آپ کی امت سلام کہتی ہے۔ آئیے شاعر اسلام سے بہت اچھے انداز میں آپ نے نعتیہ کلام سنا،
آئیے چند اشعار میں سنسکرت میں نعت پاک پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ سنیں گے؟ سنیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے کتنے لوگ نہیں سنیں گے؟ بہرحال یہ دیوانگی کا عالم ہے، شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو کم سے کم شاہ امم کے نام پہ بولیں گے آپ سبحان اللہ۔ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کوٹی کوٹی مست شکل پر جا جنم شاہ امم، کوٹی کوٹی مست شکل پر جا جنم شاہ امم، پر جا جنم شاہ امم، کوٹی کوٹی مست شکل ابھینندنم شاہ امم، ابھین بودھیان میں ابھینندنم شاہ امم، ابھینندنم شاہ امم۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ شعر ضرور سمجھ میں آیا، اس لیے کہ جن کی بارگاہ میں ہے، جن کی محفل سے جی ہے، کس دن آئے، کس مہینے میں آئے، آپ حوال ملاحظہ فرمائیں۔ کہ جنمتی تھی تو دسرتی اولم شبھ منگلم، جنمتی تھی تو دسرتی اولم شبھ منگلم، اولم شبھ منگلم، سندرم شاہ امم، شاہ امم، شاہ امم، شاہ امم۔ یہ شعر بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ شعر ضرور سمجھ میں آئے گا، ملاحظہ فرمائیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ کہ چتر صدیق عمر، چتر صدیق عمر، عثمان و علی جو حیدر، چتر صدیق عمر، عثمان و علی جو حیدر، چتر شاہ امم، شاہ امم، شاہ امم، شاہ امم۔ نبیوں میں سب سے اعلیٰ سنگھاسن ہے آپ کا، نبیوں میں سب سے
आला सिंहासन है आपका और उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। और आकाश सज रहे थे बड़े धूमधाम से, आकाश सज रहे थे बड़े धूमधाम से। सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका, सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका। और हीरे जवाहरात को मैं लेके क्या करूं, हीरे जवाहरात को मैं लेके क्या करूं। की बारगाह में वाकई इस जगह पे आप वलियों से रिश्ता जोड़ कर बैठे, वो आशिक़े नबी क्या कहते हैं, हीरे जवाहरात को मैं लेके क्या करूं। मेरे लिए तो काफी दर्शन है आपका, मेरे लिए तो काफी दर्शन है आपका। बरादरान इस्लामिया, जिस बस में मैंने आप बैठे हैं, कसम खुदा की मेरे मुस्तफा विष्णु ईश्वर भक्तम शौरूपम आश्रम पावनम चारणम निष्ठा चंद्रारी पंचाचरण और भगवेश्वर स्वाहा। किताब उधर वाले के लेकिन बात इधर वाले की। क्या कहते नजर आते हैं, एकम ब्रह्म के उदोदिया नास्ति कंच अल्लाह एक है, ऐलान करे चेता एक है, संसार का संचालक एक है, उसका एक मित्र है जिसके सदक़े में पूरी कायनात। सोमवती का नाम आता है, सोमवती का नाम अरबी में ट्रांसलेशन किया जाए तो हजरत बीबी आमना हुआ करता है। और विष्णु यश, विष्णु के माने अल्लाह, यश के माने अब किसी को पलट दिया जाए तो हजरत अब्दुल्ला हुआ करता है। इसीलिए तो शायर अपने अंदाज में कहता नजर आता है कि सबसे तो पीछे सब आगे आगे अल्लाह, सबसे तो पीछे अल्लाह। सुंदर रूप बने के तू अल्लाह परदेसिया, सुंदर रूप बने के तू अल्लाह परदेसिया। समंदर धारे दरिया समंदर थारे दरिया आका, कैसे आओ तो होरी तू अरिया परदेसिया, कैसे आओ तो होरी तू अरिया परदेसिया। फलक पे चांद तारों की ये दिवाली कहाँ हो, फलक पे चांद तारों की ये दिवाली कहाँ होती, ना आते सरवरे आलम तो खुशहाली कहाँ होती। और कोई माने क्या ना माने पर ये मेरा अकीदा है, कोई माने क्या ना माने पर ये मेरा अकीदा है। वो होते गुंबदे खुजरा तो हरियाली कहाँ होती, वो होते गुंबदे खुजरा तो हरियाली कहाँ होती। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप जे हजरत वजीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप तशरीफ फरमा है, वाकई जगह से आप फैज ले रहे हैं। और इस जगह पे अपने वलियों से निस्बत छोड़कर आप इस जगह पे आए हैं। वाकई वली की वो करामत हुआ करती है, वलियों की वो नजर हुआ करती है कि अगर एक नजर अगर आपके ऊपर उस अल्लाह का वली ने डाल दिया तो मिनटों में दिल की दुनिया बदल जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं जनकपुर से पीछे आया, एक जगह रामपुर है, उस जगह पे एक अल्लाह का वली हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा है, जो तमाम के मुरीदान है। मेरे दोस्तों, कल रमजान शरीफ का चांद होने वाला है। अब तमाम जितने मुरीदान हैं वो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, रमजान शरीफ का चांद होने वाला है और तरावी की नमाज पर आने के लिए कहीं भी हाफिज़ कुरान के इंतजाम नहीं हुआ है। मेरे दोस्तों, हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, कल तक कोई इंतजाम कर
دیا جائے گا. اب اس طرح سے دن بھر گزر گیا. جب دن بھر گزر گیا, جب عشاء کی نماز ہوتی ہے, پھر مریدوں کے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ابھی تک تو کوئی انتظام نہیں ہوا. ایک مرید جاتے ہیں, جا کر اس اللہ کے ولی کے پاس اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پیر و مرشد, اب تو دن بھر گزر گیا لیکن ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا. حضرت جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, دیکھ فجر کے نماز کے بعد ایک مرید دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا اور دیکھنا جو سب سے پہلے اس راستے سے گزرے گا وہی تراویح کا نماز پڑھے گا, وہی تراویح کا نماز پڑھے گا. اب ایک مرید فجر کے نماز کے بعد دروازے پہ کھڑا ہو گیا. 1 گھنٹہ گزرا, 2 گھنٹہ گزرا. جب اس نے 2 گھنٹے کے بعد انتظار کرتے کرتے کوئی بھی نہیں آیا, اب یہ مرید نے کہا کہ میرے پیر نے تو مجھے پھنسا دیا, اور یہ پتہ نہیں کہ جو پیر کے جال میں پھنستا ہے ہر جگہ پہ کامیاب ہوتا ہوا ہوگا. ارے آپ پیر ہی کے بارگاہ میں تو آئے یہ فیض لینے کے لیے. دیکھیں حضرت وزیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے سجادہ نشین تشریف فرما ہے. آپ اپنی سر کی آنکھوں سے ان کا دیدار کر رہے ہیں, زیارت کر رہے ہیں, اور آپ کو واقعی وہیں سے عکس مل کر آپ کو فیض مل رہا ہے. جب مرید گھبرا کر کہا 2 گھنٹہ گزر گیا ابھی کوئی بھی نہیں آ رہا, سوچا چلو آدھا گھنٹہ اور انتظار کر لیتے ہیں. جب آدھا گھنٹے انتظار کیا تو ایک ادھر سے پنڈت صاحب ہاتھ میں کمنڈل لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اپنا منتر پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سرو اوتار ست سرو گراست سرو دھرمست سرو اوتار سمان. مرید نے کہا پنڈت صاحب تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیے, تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے بابا نے آپ کو بلایا. پنڈت صاحب نے کہا میں جا رہا ہوں مندر کا دروازہ کھولنے کے لیے, میں تیرے بابا کے پاس میں کیسے جاؤں؟ مرید نے ہاتھ پکڑا, حضرت جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر چلا گیا. جیسے ہی پنڈت صاحب گئے, بابا کا چہرہ دیکھ کر نمسکار پاتی کیا. کیا نیم تک محمد اوتارم او نمو نمہ. پنڈت صاحب نے کہا بابا کیا بات ہے؟ حضرت جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پنڈت صاحب کل رمضان شریف کا چاند ہونے والا ہے یار, اور تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے کوئی بھی حافظ قرآن کا انتظام نہیں ہوا ہے. تو پنڈت صاحب نے کہا تھا ہم بابا اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پنڈت صاحب تراویح کی نماز آپ ہی کو پڑھانا, آپ ہی کو پڑھانا ہے. پنڈت صاحب نے کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ الف سے لے کر یہ تک تو یاد نہیں ہے, کیسے ہم تراویح پڑھائیں گے؟ حضرت جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پنڈت صاحب ارے تیار ہونا تیرا کام ہے, حافظ قرآن بنانا میرا کام ہے. حافظ قرآن بنانا میرا کام ہے. اسی لیے ملت کے نوجوانوں, ارے یہ حضرت وزیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس کے موقع پہ آ کر یہ میلہ میں گھوم کر یہ وقت کو برباد مت کرنا نوجوانوں. ارے اس محفل میں بیٹھ کر اگر تو وقت گزارے گا حضرت وزیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کا تجھے فیض ملتا ہوا نظر آئے گا.
ایسا موقع تجھے بار بار نہیں ملنے کا میرے ملت کے نوجوان. ارے اسلام اس طرح سے نہیں پھیلا بلکہ ایسے ایسے نوجوان نے قربانی پیش کی جو ہر جگہ پہ اسلام کا جھنڈا لہرتا ہوا نظر آ رہا ہے. میرے دوستو حضرت جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پنڈت صاحب تیار ہونا تیرا کام ہے, حافظ قرآن بنانا میرا کام ہے. اب پنڈت صاحب سوچنے لگے اب میں کروں تو کیا کروں, کروں تو کیا کروں, اس لیے کہ ایسا موقع بار بار ملنے کا نہیں. ارے کوئی 3 سال میں بھی حافظ قرآن نہیں بنتا, 4 سال میں بھی نہیں بنتا, 5 سال میں بھی نہیں بنتا. یہ تو ایسے بابا مل گئے ہیں کہ 10 منٹ میں حافظ قرآن بنانے کے لیے تیار. 10 منٹ میں اب پنڈت صاحب نے کہا بابا میں تیار ہوں. کہا تو تیار ہے؟ کہا میں تیار ہوں. کہا پہلے توبہ استغفار کر لے, اس کے بعد میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لے. اب اس نے توبہ استغفار کیا, اس کے بعد نبی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھ لیا توبہ کر کے تو پنڈت صاحب نے کہا بابا میں نے تو توبہ بھی کر لیا, کلمہ بھی پڑھ لیا, لیکن الف سے لے کر یہ تک بھی یاد نہیں. کہا نہیں یاد ہوا. کہا نہیں یاد ہوا. حضرت جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پنڈت صاحب تھوڑا قریب آؤ. وہ قریب آ گئے. کہا اور قریب آؤ. کہا اور قریب آ گئے. کہا اور قریب آؤ. وہ قریب آ گئے. حضرت جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں, ہاتھ ڈال کر فرماتے ہیں اے پنڈت صاحب اپنا منہ کھولو. اس نے منہ کھولا. حضرت جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ اپنا زبان مبارک اس کے منہ میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پنڈت صاحب ارے جس طرح بچے اپنے ماں کے پستان کو چوسا کرتے ہیں اسی طرح تم میرے زبان کو چوسا, اسی طرح تم میرے زبان کو چوسنا. میرے دوستوں کو پنڈت صاحب زبان کو چوسنے لگے. جب چوسنے لگے چوستے چوستے کچھ دیر کے بعد حضرت جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بتا پنڈت صاحب کچھ یاد ہوا؟ میرے دوستوں پنڈت صاحب نے کہا بابا 5-12 مکمل یاد ہو گئے. 12 مکمل یاد ہو گیا. حضرت جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پنڈت صاحب اور چوسو. اس کے بڑی میں چوستے چلے جا رہے ہیں, چوستے چوستے کچھ دیر کے بعد پوچھا کہا پنڈت صاحب بتا کہاں تک پہنچا؟ کہا 12 تک پہنچ گیا ہے. کہا اور چوسو. وہ چوستے چلے جا رہے ہیں, چوستے چلے جا رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد پوچھا کہاں تک یاد ہوا؟ کہا 18 تک یاد ہو گیا ہے. کہا اور چوسو. وہ چوستے چلے جا رہے ہیں, چوستے چلے جا رہے ہیں. اس کے بڑی میں چوسنے میں ان کے مزہ مل رہا ہے. اب چوستے چلے جا رہے ہیں. پھر پوچھا کہاں تک پہنچا؟ کہا 26 تک پہنچ گیا ہے. کہا اور چوسو. وہ چوستے چلے جا رہے ہیں, چوستے چوستے اب یہ پنجاب میں حضرت جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے یہ پوچھا پنڈت صاحب بتا کہاں تک یاد ہوا؟ کہا سورہ والضحیٰ تک پہنچ گئے. سورہ والضحیٰ تک پہنچ گیا. حضرت جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پنڈت صاحب اور چوسو اور چوسو. پنڈت صاحب چوسنے لگے. اب چوستے 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 پنڈت صاحب نے کہا بابا بس کیجئے, بابا بس کیجئے. حضرت جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پنڈت صاحب بتا کیا ہوا؟ کہا بابا بس کیجئے اس لیے کہ آپ کی زبان میں تو اتنی تاثیر ہے, اتنی تاثیر ہے کہ آپ کی زبان چوسنے سے پورا 30-12 مکمل میرے دل میں اتر گیا ہے. 30-12 مکمل اتر گیا ہے. بابا جب آپ کی زبان میں اتنی تاثیر ہے تو جو شہنشاہ کونین ہے ان کی زبان میں کتنی تاثیر ہے. باقی جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں منٹوں میں دل کی دنیا بدل دیا کرتے. ولی کی بارگاہ میں آؤ تو دل سنبھال کر ادب کے ساتھ حاضری دینا. اگر فیض لینے کے لیے آئے ہو تو واقعی اسی طرح ادب کے ساتھ تو اگر ان کی بارگاہ میں حاضری دے گا واقعی تجھے فیض ملتا ہوا نظر. میرے دوستو اب شام یہ وید میں کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ لہانم مہامم لعالستم مہامس
عالم کے معنی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اور معامم کے معنی ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر یہ منتر کسی کے آتما اور دل میں اتار دیا جائے تو کوئی نیچا ہے تو اونچا ہو جایا کرتا ہے، اس لیے کہ حضرت بلال کو دیکھا جائے جب وہ دنیا کے بادشاہ کے غلام تھے تو دنیا کے لوگ کوئی بھی نہیں جانا کرتے، لیکن یہی حضرت بلال جب یا نبی پکارنے لگے، جب یا رسول کا ورد کرنے لگے تو آگے سب میں اگر بادشاہ کھڑا ہے تو اس کے بغل میں حضرت بلال بھی کھڑے ہوتے ہوئے نظر۔ تو لوگوں نے فکر کی کم بھیم جرمن اشٹنم پنڈیتم گونانم سواہا، گنگا اور جمنا کے درمیان بیچ سے ایک راستہ گزرتا ہے جسے ویترنی کہتے ہیں، اور اس راستے کا تعلق سیدھا بیکنڈ اور سورگ سے ہوا کرتا ہے۔ جو ڈوب کر رہ گیا وہ بھی بیکنڈی ہے، اور جو بہ گیا وہ بھی بیکنڈی ہے۔ برم محمد دندانم دکشرم بھش، اگر مانو تو مانو ورنہ سن لو تو کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا کہتے نظر آتے ہیں۔ نگم سوئتے جو پارا اپنی آبان میٹے منجارا، تب سگر سب داس دسائے سسا جگت جگ سر سرنا۔ اگر ابھی ہمارے ہندو سجن بھائی اگر سن رہے ہوں گے تو کہیں گے کہ بھجن چالو ہو گیا۔ گم نگم سوئتے جو پارا اپنی آبان میٹے منجارا، تب سنگر سب داس بسائے سسا جگت جگ سر ناہی، بنی چارو بچارو ہمیشہ بھجو نامر مٹے کلیشا، تب ارمان نہ مانے کوئی، بن گرو دو جگ گیان نہ ہوئی، بن گرو دو جگ گیان نہ ہوئی۔ تلسی کروت بعد میں پروت ہے سب کا، بیکنٹھ واسی نہ بنو بنا محمد نام، تب ہوئے شلنگ اوتارا مہدی کے شجا سا سارا، تب لگ چوتی سندرم ہوئی، بنا محمد پار نہ ہوئی، بنا محمد پار نہ ہوئی۔ تم جتنا بھی تیرتھ یاترا کر لو، جب تک میرے نبی کا دامن نہ تھامے گا تب تک تیرا بیڑا پار نہیں۔ یہی تو ہندوستان کا راجا بھوج یہ اکثر یہ گنگا ندی میں نہایا کرتا، شام کے وقت ڈبکی لگایا کرتا، اور ڈبکی لگا کر جب نکلتا تو ہاتھ جوڑ کر چاند کو پوجا کیا۔ یہ گنگا ندی کہاں ہے پتہ ہے؟ بنگال میں، بنگال میں نا، بنگال میں نہیں ہے، بنارس میں۔ جانتے ہیں یہ گنگا ندی کے پھول پہ جا کر لگا، تو میرے دوست اسی گنگا ندی میں ہندوستان کا راجا بھوج ڈبکی لگایا کرتا، اور جب ڈبکی لگا کے نکلتا ہاتھ جوڑ کر چندرما کو پوجا کیا کرتا تھا۔ روزانہ کا یہی معمول بن گیا، لیکن ایک دن ایسا گزرا کہ جب وہ ہاتھ جوڑ کر چاند کو جب پوجا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ چاند ایک جگہ پہ نہیں ہے، بلکہ چاند کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ اب یہ چاند راجا بھوج نے اپنے وزیر سے کہا معاملہ کیا ہے؟ میں روزانہ جب چاند کو پوجا کیا کرتا تھا چاند ایک جگہ پہ نظر آتا تھا، لیکن چاند ایک جگہ پہ نہیں، کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے۔ وزیر نے کہا اے راجا بھوج، ارے مکہ میں ایک بالک آیا ہے جو آنگن میں سو رہا ہے، اور جدھر بھی وہ انگلی کا اشارہ کر رہا ہے چاند ادھر ہی گھومتا ہوا نظر آ۔ مجھے کیا لینے دیا جائے جو عام دنیا کے بچے کھلونے سے جب کھیلا کرتے ہیں تو کچکارے کے کھلونے سے کھیلا کرتے ہیں، الومنیم کے کھلونے سے کھیلا کرتے ہیں، پلاسٹک کے کھلونے سے کھیلا کرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی ذاتوں ہے وہ کچکارے کے کھلونے سے نہیں، الومنیم کے کھلونے سے نہیں، پلاسٹک کے کھلونے سے نہیں۔ اگر کھیلا کرتے ہیں تو چاند اور ستاروں سے کھیلا کرتے ہیں، چاند اور ستاروں سے کھیلا۔ جب یہ
राजा भोज जब ये वजीर से कहा तो राजा भोज अपने पास एक सोने का खुदा अपने पास रखा करता था। जब उसे बेटा बेटी मांगना हो साल में निकालता था, बेटा बेटी मांगना उसी से मांगता, जमीनों जायदाद मांगना उसी से मांगता, माले दौलत मांगना हो उसी से मांगता। लेकिन अगर उससे बात करना चाहता था तो वो उससे बात नहीं करता। आज हम सब जो हाजिर हुए हैं कुछ न कुछ मुराद लेकर आए हैं ताकि हजरत वजीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह से हमें कुछ मुराद मिल जाए। और जब हाजिर हुए हैं हमें यकीन है कि इनकी बारगाह से हमें जरूर मुरादें मिलेंगी। राजा को उसी तरह साल में निकालता, जो चीज मांगना उसी से मांगता, लेकिन अगर बात करना चाहता तो बात नहीं करता। लेकिन उसे यकीन हो गया कि जो मक्का में बालक आया है, अगर उसके पास अगर अपने सोने का खुदा को, सोने के बुत को अगर उसके पास लेकर जाऊंगा तो वो जरूर इससे बात करवा दे। अब ये राजा भोज तो सोने का बुत, सोने का खुदा लेकर चला। मक्के में एक सहाबी से मुलाकात हुई। वो सहाबी अर्ज करते हैं, आए अजनबी बता तू कहाँ से आया है, किससे मिलना चाहता है। ये राजा भोज ने कहा मैं फकीर आदमी हूँ और मैं फकीर आदमी हूँ, मैं तन्हा आया हूँ और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ कि जब वो चलते हैं तो उनके ऊपर पहाड़ भी सलातो सलाम पड़ती नजर आती। जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, मुंडी मत खिलाइए, जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जब वो सहाबी जैसे ही सुनते हैं, वो सहाबी ने अर्ज की क्या अजनबी तू रुक जा। अब उन्होंने रोक दिया। अब वो सहाबी जाते हैं मुस्तफा की बारगाह में, जाकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजनबी आया है, उसे कहना है मैं अकेला आया हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफा हुजरे में है, लेकिन अब हुजरे से मुलाहिजा फरमा रहे हैं आए सहाबी जो आने वाला आया है वो झूठ बोल रहा है। अरे वो फकीर नहीं है बल्कि हिंदुस्तान का राजा भोज नजर आ रहा। अच्छा बोल रहा है कि मैं अकेला आया हूँ, वो अकेला नहीं आया बल्कि साथ में सोने का खुदा साथ में लेकर आया। जाओ से बुलाकर ले आ। मेरे दोस्तों मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया जा बुलाकर ले आओ। राजा भोज को बुलाकर जैसे ही वो सहाबी लाते हैं, जैसे कि मेरे मुस्तफा के चेहरे मुबारक पे राजा भोज को नजर पड़ती है, कसम खुदा की वो आशिक हो जाता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐ राजा भोज बता तुझे कैसे आना हुआ। उसने कहा कि हुजूर मैंने ये हिस्ट्री में पढ़ा है, मैंने ये सुना है कि अबू जहल के मुट्ठी में कंकरी थी, आपने इशारा किया जो वो कंकरी मुट्ठी में बोलती हुई नजर आ। मैंने आलम तस्वुर में कहा अबू जहल के मुट्ठी में रहने वाली कंकरी, अरे जो जिसके कब्जे में रहता है उसी का नाम लिया करता है, जो जिसकी मुट्ठी में रहता है उसी का मालिक उसी का नाम लिया करता है, जो जिसका गुलाम रहता है अपने मालिक का नाम लिया करता है, जो जिसका नौकर रहता है अपने आका का नाम लिया करता है। तू तो अबू जहल के कब्जे में थी, तू तो मेरे मुस्तफा का नाम कैसे लेने लगी। तो अपना करीब पुकार कर कहती है ऐ राजा अरे तुझे पता नहीं मेरा जो जिस्म था वो अबू जहल के कब्जे में था और मेरा जो दिल था वो मुस्तफा के कब्जे। तो मेरे दोस्तों मेरे मुस्तफा ने फरमाया राजा भोज तुझे कैसे राजा भोज ने कहा मेरे पास एक सोने का बुत है, सोने का खुदा है, साल में इसे मैं निकालता हूँ, कोई चीज भी मांगना हो इसी से मांगता हूँ, लेकिन अगर इससे अगर बात करना चाहता हूँ तो ये मुझसे बात नहीं करता। और मुझे यकीन है कि आप ये मेरे सोने के खुदा सोने के बुत से आप बात करवा दो। कसम खुदा की क्या यकीन है मेरे दोस्तों। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐ राजा भोज तो अपने मेहमान को अपने सोने का खुदा को इस जमीन पर रख दे। जब उसने रख दिया तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया
اے صحابی جا گھر سے روٹی اور سالن لے کر آ. جب روٹی اور سالن لے کر آتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایسا آئے گا جب ہو. یہ عرب کا دستور ہے جو سب سے پہلے یہاں آتا ہے اسے خاطر نوازی کی جاتی ہے, اسے مہمان نوازی کی جاتی ہے. میرے مصطفیٰ نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا, سالن میں ڈولا اور راجہ بھوج کے سونے کے مہمان کے پاس, سونے کے خدا کے پاس, اس کے منہ کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ عرب کا دستور ہے جو سب سے پہلے یہاں آتا ہے اسے مہمان نوازی کی جاتی ہے. لے یہ روٹی کا ٹکڑا کھا لے. جیسے ہی آپ نے فرمایا اے راجہ بھوج کا سونے کا خدا, سونے کا بھوت, یہ جھک کر روٹی کھانا شروع کر, روٹی کھانا شروع کر دیا. اب راجہ بھوج نے کہا اب تو پرماتما نظر آتے ہیں, اب تو پرمیشور نظر آتے ہیں, اب تو ایشور نظر آتے ہیں, اب تو گاڈ نظر آتے ہیں, اب تو خدا نظر آتے ہیں, اب کی تو پوجا ہونی چاہیے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے راجہ بھوج, میں دنیا میں خدا بننے کے لیے نہیں آیا بلکہ دنیا میں خدا کی پہچان کرانے کے لیے, خدا کی پہچان کرانے کے لیے آیا ہوں. قسم خدا کی ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ ہم اس رسول پاک کی امتی ہیں کہ وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے کہ ہر دھرم کی کتابوں میں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوا. اب میرے دوستو یزور وید میں وہ کیا کہتے نظر آتے ہیں, ہری منورنا ودیانودان illal mitrihi illa mitra waraja dardu yahyami illa mitra waruna taja kama hota ravindra hota indra rama sarindra allu arishta shrishta parman purman bar aman allam ala rasul muhammad rakbar یالو علم آدلویلے کا کنروین کرن کھاتکم. کیا کہتا نظر آتا ہے اس دیوتا کا نام اللہ ہے, کائنات کا رچیتا ایک ہے, اس کا ایک متر ہے. تو ہی کم بردیم, تو ہی کم سودیم, تو ہی کم جگدکار ونش روپم. کون ہے جو میرے نبی پاک کا ذکر نہیں کیا گیا؟ اور میرے دوستو یہی حیدرآباد کا رہنے والا ایک پنڈت سومناتھ ورما جب وہ چلتا ہے تو میرے دوستو وہ کوئی ٹوپی والا نہیں, اس کے سر پہ کوئی پگڑی نہیں, اس کے چہرے پہ کوئی داڑھی نہیں. اگر وہ چلتا ہے تو ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کمنڈل لیے ہوا ہے, دوسرے ہاتھ میں ترشول ہے, اس کے پیشانی پہ چندن کا ٹیکا ہے. اگر وہ چلتا ہے تو رام رام بولتا ہے, اور اگر زبان کھولتا ہے تو مصطفیٰ مصطفیٰ بول. اور کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے, کیا کہتا نظر آتا ہے کہ میرے دوستو آئیے درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور کیا پنڈت صاحب کیا کہتا نظر آتا ہے کہ سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے, سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے, دیا دھرم مت سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے, دیا دھرم مت جس نے کیا ہے جگ کی رچنا, جس نے کیا ہے جگ کی رچنا, اس سے ناتا جوڑ لوگو, اس سے ناتا جوڑ. اور کیا بات نظر آتا ہے قسم خدا کی, وہ پنڈت سومناتھ نے قلم توڑ کر رکھ دیا. وہ کیا کہتا نظر آتا ہے کہ ماٹی کی مورت کو پوجے, ماٹی کی مورت کو پوجے, جس میں نہیں ہے جان. ماٹی کی مورت کو پوجے, جس میں نہیں ہے جان. جس مورت میں جان ہے پیارے, جس مورت میں جان ہے پیارے, اس کا کرے اپمان زمانہ, اس کا کرے اپمان.
چلتی پھرتی یہ مورت ہے، چلتی پھرتی یہ مورت ہے مالک کی پہچان، چلتی پھرتی یہ مورت ہے مالک کی پہچان، جس نے مانوش سے پریم کیا ہے، جس نے مانوش سے پریم کیا ہے اس کی بڑی ہے شان، اے لوگو اس کی بڑی ہے شان۔ اور سنیں گے سنسکرت سمجھ میں آ رہا؟ نوجوان لوگ کھڑے ہیں، میں نوجوانوں کو میں پیغام دے کر میں جانا چاہتا ہوں شاہ وزیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ قسم خدا کے ملت کے نوجوانوں، جب تم نکاح پڑھنا تو اس سے مت پڑھنا جو توبہ استغفار اور کلمہ بھی نہیں پڑھایا کرتا، ڈائریکٹ قبول کر لیا، ڈائریکٹ قبول کراتا، اور توبہ استغفار کرانا یہ صرف مذہب اسلامی میں نہیں، جو دوسرے دھرم والے ہیں وہ بھی شادی سے پہلے توبہ استغفار کراتے ہیں۔ کس وقت؟ جب وہ اگنی کا ساکشی لگتا ہے، جب 7 پھیرے لگائے جاتے ہیں تو پنڈت صاحب پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں معلوم ہے؟ ملت کے نوجوانوں تھوڑا غور کرنا، وہ کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ اوم گرو گرو سواہا، اوم گرو گرو سواہا، اوم دیوشی سواہا، اوم منگلم سواہا۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اس ماحول میں ضرور سنے ہوں گے۔ کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ اوم گرو گرو سواہا، اے کائنات کا رچیتا، اے سنسار کا سنچالک، جو بھی ہم نے دنیا میں رہ کر پاپ کیا ہے اسے تو ختم کر دے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اوم گرو گرو سواہا، اور دنیا میں رہ کر لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے، زمین و جائیداد قبضہ کیا ہے، اور شراب پی کر جو بھی ہم نے پاپ کیا ہے اسے بھی تو ختم کر۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت ہی غضبناک، کیا کہتے ہیں؟ اوم دیوشی سواہا، کہ جو جتنے بھی گھر میں دیوی جلتا ہے اسے بھی تو ختم کر دے۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اوم منگلم سواہا، منگلم کے معنی اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اوم منگلم سواہا، جو بھی ہم نے نیکی کیا ہے اسے بھی تو ختم کر۔ صاحب تو ختم کرا دیا، تو یہ بچہ کیا بالکل کوڑا کاغذ؟ ارے یہی تو اس دھرم میں اور مذہب اسلام میں فرق ہے کہ میرے مصطفیٰ نے یہ پیغام دے دیا، اے میرے امتیوں، اے میرے ملت کے نوجوانوں، جب تم نکاح پڑھنا تو پہلے توبہ استغفار کر لینا، اس کے بعد اپنے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لینا۔ اگر توبہ استغفار پڑھ کر، اگر نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے اگر تو نکاح قبول کرے گا تو خداوند قدوس کی بارگاہ میں تیری نکاح قبول ہو جائے گی، تیری نکاح قبول ہو جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، اب وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملے گا بیان کروں گا۔ ملت کے نوجوانوں میں پیغام دیتا ہوں کہ حضرت وزیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوتے ہیں، قسم خدا کی ادب سے حاضر ہوں۔ یہ میلہ میں گھوم کر آپ وقت کو برباد نہ کریں، بلکہ اس محفل میں بیٹھیں گے، واقعی اس جگہ پہ مصطفیٰ کے بھی آمد ہوا کرتی ہے، فرشتوں کے بھی آمد ہوا کرتی ہے، اور حضرت بابا وزیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی حاضر ہیں۔ قسم خدا کی اس جگہ پہ بیٹھ کر اگر اللہ رسول کا ذکر سنیں گے تو آپ کا بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا اور سننے کا بھی ثواب۔ آئیے نبی پاک کی پیدائش میں بیان کروں، اس کے بعد میں رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، ہر لوگ میرے مصطفیٰ کی پیدائش بیان کیا کرتے ہیں، ہر بھاشے میں میرے مصطفیٰ کی پیدائش
بیان کیا کرتے ہیں، لیکن وہی یسوع بیت میں میرے مصطفیٰ کی پیدائش کس طرح سے بیان کیا کرتے ہیں، آتم گوتم سواگتم منگلم سواگتم سواگتم اے نبی منگلم دکھرم سکھرم جیونم منگلم منگلم داتا داتا منی منگلم ہے کوٹی کوٹی برامن مستر شکل پر جنم اے دین بندو دھیا نبی ابھینندنم سواگتم آتما نرمل اتھر مدو دے بردن کنچنم سر منوہر شیتلم چھبی مونی پیلیے درشنم دانی برم آدیر کرنا ابھی پر شوشتم آج ہوتی جنمن اشتھنم جنم اتی تھی دو دس ربیون الونم شم منگلم آمنا اتی پونی جننی اجو بھاگیم متر سدھیو فروتو سوانو حیدرم فاطمہ پیلیے درشنی حسنین ستے کٹمبکم شاہ امن شاہ امن شاہ امن ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ وہ کیا کہتے نظر آتے ہیں، ربیع الاول کی 12ویں تاریخ ہے، یہ شب کا مبارک دن ہے، صبح صادق کا سہانا وقت ہے، حضرت عبد المطلب طواف کے لیے حرم شریف گئے ہوئے ہیں، حضرت بی بی آمنہ گھر میں اکیلی ہے، تنہائی سے گھبراتی ہے، کاش میرے گھر میں کچھ عورتیں ہوتے مگر کس سے کہیں کس سے بلائے، اچانک اپنے سر کو اٹھایا، دیکھا کہ تمام عورتوں سے دولت قدا بھرا ہوا ہے، آپ پوچھتی ہیں آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئی ہے، ایک خاتون عرض کرتی ہے بی بی آمنہ مبارک ہو، میں ام البشر اوہ ہوں، دوسری نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، تیسری نے کہا میں کنواری بطول مریم ہوں، باقی یہ سب اڑانے بہشتی ہے، باقی یہ سب جنت کی حوریں ہیں۔ آمنہ آج کونین کا دل آنے والا ہے، آمنہ اور سرکار کی آمد عمل ہے، آمنہ اور تیرا گھر میرا عرفان سے معمور ہے، آمنہ جو اپنے گھر سے باہر تو نظر ڈالو اور طرف فرشتوں کا میلہ لگا ہوا ہے، آمنہ اور تیرے گھر میں نور کی بارش چھمن چھم برس رہی ہے۔ اس کے اوپر کا حسین واقعے کو رستہ لے کر حضرت عبداللہ کے گھر میں اتار ہوئی، جیسے یہ فرش پر آئے چاند ستارے نغمے گانے لگے کہ چندہ بولے تارا بولے چندہ بولے تارا بولے بولے منوہا مو۔ دیکھیے آخری شعر پیش کر رہا ہوں، یہ ان کی بارگاہ میں اگر یہ شعر قبول ہو گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو گیا۔ فرمائے ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دے سبحان اللہ کہ چندہ بولے تارا بولے چندہ بولے تارا بولے بولے منوا مور نبی جی ایلن بھورم بھور نبی جی ایلن بھورم بھور اور گاچھ برچھ سب دیکھن خاطر گاچھ برچھ سب دیکھن خاطر چلن ماتا کیو گاچھ برچھ سب دیکھن خاطر چلن ماتا کی اور نبی جی ایلن بھورم بھور نبی جی ایلن بھورم بھور۔ اپنے ہی بولنے واسے سورج بلولا اپنے ہی بولنے واسے سورج بلولا اور چاند انگلی سے دو ٹکڑ گئیلا اور چاند انگلی سے دو ٹکڑ گئیلا ماتا نگر میں دیکھ کے جلوہ ماتا نگر میں دیکھ کے جلوہ منوا کرے جو ماتا نگر میں دیکھ کے جلوہ منوا کرے انجور نبی جی ایلن بھورم بھور نبی جی ایلن بھورم بھور۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں کتنے لوگ کا ہاتھ نہیں اٹھا جو کھڑے ہیں ان کا تو ہاتھ نہیں اٹھا اور میرے دوستوں الیکشن میں ایسی لوگ کھڑے ابھی حضرت وزیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نوجوانوں کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، اور اگر ابھی ایک جگہ پہ اگر کوئی نیتا جی آ جائے تو یہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نہیں بلکہ دونوں پاؤں اٹھا کے یہ نعرہ لگائے
अरे ये पता नहीं जो हाथ नबी पाक के नाम पे उठ जाए, जो हाथ अली के मुर्तजा के नाम पे उठ जाए, जो हाथ इमाम हुसैन के नाम पे उठ जाए, जो हाथ हजरत वसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे उठ जाए, उसके हाथों में उसकी जिंदगी में कभी लकवा नहीं मारा। बोलिए सुभान अल्लाह। आखिरी शेर पेश करना मुलाजा फरमाए, में काबे का काबा नूरानी, में काबे का काबा नूरानी, जिन्ने बशर सब झुकावेला पेशानी, फरिश्ता सभी ये झूला झुलावे, फरिश्ता सभी ये झूला झुलावे, फरिश्ता सभी ये झूला झुलावे, कैलन कितना शोर, फरिश्ता सभी ये झूला झुलावे, कैलन कितना शोर, नबी जी कैलन भोरम भोर, नबी जी कैलन भोरम भोर। जैसे ही वो फर्श पर आए चांद सितारे मुस्कुराने लगे, जैसे ही वो फर्श पर आए ये जन्नत की बहारें झूमने लगी, जैसे ही वो फर्श पर आए ये पेड़ पौधे नगमे गाने लगे, जैसे ही वो फर्श पर आए ये जितने भी पेड़ पौधे थे ये मुस्तफा की बारगाह में ये नगमे गाने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जैसे ही वो फर्श पर आए हजरत जिब्राइल अमीन एक सबसे रंगा झंडे लेकर ये काबे की छत पर चढ़ गए और सलाम नियाज पेश करने लगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हमारा उसी आका को चाहने वाले हैं, उसी आका को कलमा पढ़ने वाले हैं, जिस तरह भी देखे उस रसूल पाक का कलमा पढ़ लिया है, जिस तरह भी देखे उस रसूल पाक की मोहब्बत अपने दिल में जगा लिया है। अगर यही मोहब्बत अभी से लेकर कयामत तक रहेगी तो मैं दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी है। खूब शेर जवान खूब निशाद रहे, बाग बजाता हुए गुलशन तेरा आबाद रहे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। सब एक मर्तबा मिलकर कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।